السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے، خصوصاً جو اپنے حکام بالا ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے۔ تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، سٹوری سمجھ لیں، اس کو واقعہ سمجھ لیں۔ جس طرح شیخ سعدی کی حکایات ہوتی تھیں، ایسے پنجابی کی ایک حکایت ہے، اور یہ ہے کہ ایک بنیا ہوتا تھا پرانے دور میں، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا۔ تو ظاہر ہے استاد بھی مائی باپ ہوتے ہیں اور استاد بھی ہوتے ہیں، تو باپ اگر استاد بھی ہے باپ بھی ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ تو وہ استاد جی اس کو اپنا ٹیچنگ کے سارے گر سکھاتے تھے کہ دکانداری، بنیے کی دکان کیا ہوتی تھی، یہ جو بنیے ساہوکار ہوتے تھے، کہ ایک دکان بھی ہوتی تھی جہاں سے گلوسری وغیرہ ضرورت کی ساری چیزیں ملتی تھیں، اور یہ لوگوں کو سود پہ پیسہ بھی دیتے تھے، یعنی ایک منی بینک بھی ہوتا تھا، اور ٹریڈنگ اینڈ بینکنگ دونوں چیزیں جو تھیں وہ بنیا کے کنٹرول میں ہی ہوتی تھی۔ تو بیٹا بڑی خوشی خوشی سے سارے سمیسٹر طے کر رہا تھا کہ اب جو ہے ابا جی کے بعد میں ہی اس کو گدی پر بیٹھنے والا ہوں اور سنبھالنے والا ہوں۔ تو باپو جی اس کو ساری ٹریننگ دیتے دیتے ایک دن کہنے لگے کہ بیٹا لاسٹ سمیسٹر اور لاسٹ اسائنمنٹ، اس کے بعد تمہاری ڈگری پکی اور اس دکان کے اس بینک کے مالک جو ہو تم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی باپو جی بتائیں کیا اسائنمنٹ ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا آپ پچھلی طرف سے وہ لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی تھی پرانے دور میں، وہ لکڑی کی سیڑھی لگاؤ دکان کو اور دکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بیٹا بھاگا بھاگا گیا، سیڑھی لگائی، دکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ہاں کہا جی باپو جی اب میں چڑھ گیا جی، اسائنمنٹ کمپلیٹ؟ کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں کمپلیٹ، اب تم ایسا کرو کہ اس دکان کی چھت سے آن لائن چھلانگ لگا دو نیچے۔ اس نے کہا ابو جی میرے استاد جی گرو جی اس طرح میری کوئی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نیچے کھڑا ہوں، میں تمہیں کیچ کر لوں گا یار، میں گرنے دیتا ہوں تمہیں، بلا تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، تم میرے بیٹے ہو، لگاؤ تم آن لائن چھلانگ لگاؤ، شاباش۔ تو بیٹے نے کیا کیا جی، بھروسے پر، وشواس پر، اس کے اعتماد پر جو تھی وہ چھلانگ لگائی، اور باپو جی گرو جی استاد جی جو تھے وہ نیچے سے سائڈ کو ہو گئے۔ وہ بیٹا سیدھا نیچے گرا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور ناک بھی ٹیڑھی ہو گئی اور سر بھی پھٹ گیا اور کافی چوٹیں وغیرہ آئیں بیچارے کو۔ تو کہنے لگا ہائے باپو جی یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، آپ تو کہہ رہے تھے لاسٹ سمیسٹر ہے، لاسٹ اسائنمنٹ ہے، اس کے بعد بھلے ہی بھلے ہیں، خیریں خیریں تمہاری، آن لائن چھلانگ لگا دو، جو میں نے آپ کے کہنے پہ لگا دی ہے، تو آپ نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا، ٹانگ ہی تڑوا دی۔ تو کہنے لگے یہ لاسٹ سمیسٹر کا جو لاسٹ سبق تھا وہ یہ تھا کہ ٹریڈنگ میں کبھی باپ پر بھی وشواس نہ کرنا، کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تجارت کا، دکانداری کا اور منی بینکنگ کا یہ ایک سب سے بڑا سبق تھا جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، سوری منہ سے کرائم نکلنے لگا تھا تو چاہتے ہوئے نہیں، ویسے ہی لاشعوری طور پر، تو اساتذہ کرام جو ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بچوں کو یہ سبق دینا ہے کہ ہم پر کبھی وشواس نہ کرنا، کبھی یہ بھروسہ نہ کرنا کہ آن لائن جو ہے ہم تمہارے اچھے مارکس تمہیں دے سکتے ہیں۔ سارے بچے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، روتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ محنتیں کی ہیں، اور یقیناً میں گھروں میں دیکھتا رہا ہوں بیٹیوں کو بھی کہ دن رات محنت کرتی رہی ہیں۔ کسی ٹیچر نے کہا کہ جی آج میں دن کے وقت آپ کی کلاس نہیں میرے وہ بھائی کی شادی ہے تو میں نے شادی پہ جانا ہے، تو رات کو جو ہے وہ میں نے 12 بجے کلاس لینی ہے۔ تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم 12 بجے بھی حاضر ہیں، کسی نے کہا 10 بجے، تو 10 بجے حاضر ہیں، یعنی کوئی ٹائمنگ بھی نہیں تھی، جو آپ کو سوٹ کیا، آپ نے گھر کی ہانڈی روٹی میں سے جو ٹائم نکالا، جو آپ نے اپنے کام کاج کو پریفرنس دیتے ہوئے بچوں کو جو ٹائم دیا، بچوں نے اس پر لبیک کہا، اس پر آپ کو اسائنمنٹس جمع کروائیں، اور پہلے سے زیادہ انہوں نے محنت کی کہ یہ شاید آن لائن ہے تو پتہ نہیں کیا ہماری کوئی غلطی نہ نکل آئے، زیادہ سے زیادہ پیجز انہوں نے کوشش کی کہ اچھے اچھے سے لکھ کر اس کی پکس لے کر آپ کو سینڈ کرتے رہیں۔ اور ماشاءاللہ سے کچھ میرے جیسے تھے ان کو نیٹ کا بھی نہیں پتہ تھا، بچے اسائنمنٹ بھیجتے تھے وہ آگے سے ان سے اوپن ہی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ پوچھتے تھے، پھر بچے ہی ان کے گائیڈ بنتے، ان کے استاد بنتے اور کہتے استاد جی ایسے کریں ایسے کریں، گوگل میں جائیں، یہ واٹس ایپ میں ایسے جائیں، پھر اس کو اوپن کریں، پھر یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگا کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ تو بچوں نے ہی شروع میں اساتذہ کو چلایا بھی، کچھ میرے جیسے نے، ماشاءاللہ کچھ تو بڑے لائق اور فائق ہیں ہی، یونیورسٹی لیول کے یہ پروفیسر بھی کیا ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں۔ تو پھر جب رزلٹ آیا تو کیا انہوں نے کیا
کہ آنکھیں بند کر کے کہا کہ بس ایک فارمولہ لگا دیا. یار فارمولہ بھی کوئی لگانا ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا ٹھیک لگا دیتا ہے. ہمارے وہ میتھ کے استاد صاحب تھے, میں اسکول میں وہ ڈپٹی ایگزامینیشن کنٹرولر تھا, تو وہ ایوارڈ لسٹ اکٹھی کر کے میں نے دینی تھی کمپیوٹر سیکشن والوں کو. تو میتھ کی ایک ایوارڈ لسٹ نہیں آ رہی تھی, تو میں نے وہ دیکھا, جب رجسٹر پہ دیکھا تو وہ سر محسن تھے, ہمارے دوست بھی تھے. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے محسن صاحب, ابھی تک آپ کی لسٹ نہیں آئی. تو رزلٹ ہم نے میتھ والوں کو وہ دینا ہے, کمپیوٹر سیکشن والوں کو, انہوں نے کمپوز کرنا ہے, رزلٹ کارڈ بننے ہیں. تو انہوں نے کہا یار وہ نا مجھے بنڈل ہی پورا نہیں مل رہا ہے 10th کلاس کا, وہ پری اینول پیپر تھا, ویسے تو بورڈ میں ہونے تھے پیپر, ان کے اسکول کی طرف سے ہونا تھا, تو وہ مجھے پورا بنڈل ہی نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے مارکنگ کی ہوئی ہے, مارکنگ کر کے گم کیا یا ویسے ہی؟ وہ کہتے یار ابھی مارکنگ نہیں کیا, مارکنگ سے بھی پہلے ہی گم ہو گیا. تو میں نے کہا اب یار ڈھونڈو اس کو, جلدی کرو. پھر دوسرا دن آگے, میں نے کہا یار ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ کریں؟ وہ کہتے ہیں اچھا آج میں نہ کچھ کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کریں گے یار, گھر جائیں اس کو ڈھونڈیں. نہیں, کہتا وہ گھر میں نہیں ملنا مجھے پتہ. تو میں نے کہا پھر اسکول میں جو آپ کا کیبن ہے وہاں سے تلاش کریں. کہتا وہ وہاں بھی نہیں ہے, مجھے یقین ہے میں شاپر میں ڈال کے گھر لے گیا تھا. تو میں نے کہا یار یہاں سے لے گئے تھے, گھر تم کہتے ہو مجھے یقین ہے ملنا نہیں ہے, تو اب پھر کیا اس کا کرو گے؟ تو کہتا ہے آپ ذرا صبر کریں, میں کچھ کرتا ہوں. تو وہ کلاس میں گئے, جب لیکچر کا اینڈ ہوا تو ایوارڈ لسٹ ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے کہا جی یہ لیں سر جی ایوارڈ لسٹ, اور دے دیں کمپیوٹر والوں کو. میں نے کہا یار آپ نے کیا کیا ہے, پیپر آپ کے پاس ہے نہیں. اگر پیرنٹس میں سے کوئی یا اسٹوڈنٹ میں سے کوئی اعتراض کرتا ہے, کہتا ہے میں نے اپنا پیپر دیکھا, کہتا ہے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. میں نے کہا کیوں نہیں کرے گا یار, یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں یار کان ادھر کرو. کہتا ہے میں نے بچوں کو اعتماد میں لیا ہے, ان سے کہا ہے کہ بیٹا جو آپ کے جس طرح ہوا تھا نا کوارٹر بک, پھر ہاف بک, پھر فل بک, ابھی ہفتہ 10 دن پہلے تو وہ پیپر ہوا تھا, پھر اس کے بعد یہ پری اینول ہو گیا. تو ہاف بک میں جتنے آپ کے نمبر آئے ہیں, اگر اس میں سے میں آپ کو 2 نمبر ایکسٹرا دے دوں. کہتا ہے 1-2 شریف جو تھے وہ بولے کہ سر جس کے 100 تھے وہ 102 ملیں گے. تو کہتا نہیں, 100 والے تو 100 ہی ملیں گے. تو آپ کو کوئی گلا شکوہ, کوئی ناراضگی کوئی ہے مجھ سے, وہ بنڈل جو ہے وہ کہیں گر گیا ہے یا کہیں رہ گیا ہے, تو آپ دیکھو کوآپریٹ کر سکتے ہو. تو بچوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں بھی فل بک والے میں بھی اچھی تیاری کی تھی, اس میں بھی کی تھی, تو ٹھیک ہے 2 نمبر ہمیں زیادہ مل رہے ہیں تو ہم ایگری ہیں, ہم کسی کے وہ شکایت نہیں لگائیں گے, جیسے آپ مناسب سمجھیں. تو سر نے وہ رزلٹ بنایا اور وہ دے دیا. اچھا, یعنی کہ یہ ہیومن ایرر کہیں بھی ہو سکتا ہے, انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا حل کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بھی اس کی چیخیں نہ نکلیں, اور نہ آپ کو نقصان ہو نہ اس کو ہو. کچھ نہ کچھ دیکھ کے کہ آگے پیچھے کیا رزلٹ تھا, تو اس نے پیچھے والا سارا رزلٹ دیکھا, بچوں کو بلایا بھی اپنے پاس, کہا بچوں یہ دیکھ لو آپ کا یہ اتنے نمبر تھے, اب میں اتنے لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے 2 نمبر سب کے زیادہ کیے, سب کو خوش کیا. لیکن اب یہ یونیورسٹیز والوں نے کیا کیا کہ آنکھیں بند کر کے بی گریڈ سی جی پی کا بیڑا غرق کر دیا بچوں کا, جو بیچارے پڑھنے والے تھے, اور جو ہمیشہ اے پلس لیتے تھے ان کے بھی جب 3 4 5 بی گریڈ آئے ہیں, تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو وہ بالکل ویسے ہی وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے چھلانگ لگائی ہے اور یہ ہماری ٹانگ توڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے. تو خدا کا خوف کریں ان بچوں. اور پھر بچوں نے ایجیٹیشن کیا ہے, بچوں نے کمپلینٹ کی ہیں, بچوں نے کالز کی ہیں, ریکویسٹیں کی ہیں کہ خدا کے واسطے ذرا اس پہ ریویو کر لیں آپ. تو لیکن بادشاہ بندے ہوتے ہیں, سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں, سرکاری تو بھائی جی پی این ہو کہیں تو آپ اس کو او اے کر دیں تو وہ آپ کو دفتر میں گھسنے نہیں دے گا. تو پھر یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے پی ایچ ڈی حضرات ہوں, ڈاکٹر صاحبان ہوں, پروفیسر صاحبان ہوں, تو یہ آپ کی کہاں سنتے ہیں. تو لیکن جو سن لے گا کسی کی, مان لے گا, تو وہ اپنا ہی فائدہ کر لے گا, دنیا میں بھی عزت کما لے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کما لے گا. کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہیں, ان کی دعاؤں سے یقین جانیے کہ بہت سے آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے, آپ کے پھنسے ہوئے جو کام ہیں وہ نکلیں گے. اب بچوں کا دل مت دکھائیں, ان کے دل سے دعا لیجئے. اور یہ بچے آپ کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں جو دل سے کرتے ہیں, مخلص ہو کر کرتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا اپنی طرف سے یہ شو کروائیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ سنسیئر ہیں, ہم بھی ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں, ان کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں. تو یقین جانیے مجھے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ملتے ہیں 8th 9th میں جن کو میں نے پھینٹی لگائی ہوئی ہے. وہ ایک جب ملا اس نے مجھے ایسے بغل گیر ہو گیا, کہتا سر جی مجھے پہچانے. وہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑا ہوا اور داڑھی مونچھ اس کی اتنی.
میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں پہنچا. کہتا وہ ایک دن سردیاں تھیں, میں چھٹیاں بہت کرتا تھا, بلکہ چھٹیاں بھی کرتا تھا, اسکول سے بھاگ جاتا ہے. کہتا آپ نے مجھے نا ڈنڈے سے بڑا مارا تھا, سردی بھی بہت تھی. مجھے یاد ہے, میں نے کہا اچھا عمران ہو آپ؟ ہاں. کہتا سر میں عمران ہوں. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا وہ اللہ کا شکر ہے, وہ پڑھائی میں تو میں نہیں چل سکا, لیکن الحمدللہ وہ ٹریلر ہے, وہ لمبا ٹرالا نہیں ہوتا, وہ جو 22 یا 26 ویل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ کہتا ہے بنا لیا ہے, وہ سامنے مل ہے, وہاں پر میں آیا ہوں. میں نے دور سے دیکھا کہ وہ سر جی کھڑے ہیں اور میں آ گیا یہاں. تو آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی کو چاہے مارا بھی ہے نا, وہ بھی آپ کی عزت کرے گا, لیکن اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے یہ میرا جو بھی سٹیپ اٹھایا میرا مائی باپ بن کے اٹھایا, یہ اس نے اپنی کوئی غصہ, اپنے بھڑاس یا اپنی لاپرواہی کے ساتھ میرے ساتھ یہ بیہیویئر شو نہیں کیا. تو آپ لاپرواہیاں مت کیجئے, خدا کے لیے لاپرواہیاں مت کیجئے. اس میں آپ کا نقصان تو ہے ہی ہے, پوری قوم کا بھی نقصان ہے. بچوں کو ہم دل برداشتہ کرتے ہیں, ان کو متنفر کرتے ہیں, ان کو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم سے ہی نہیں صرف اپنے پورے ملک سے ہم ان کو متنفر کرنے کا باعث بنتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ پورے پاکستان سے نفرت کرنے کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں میری محنت کا صلہ مجھے نہیں ملتا. تو اس لیے بچوں کی محنت کا صلہ ان کو دیجیے. ٹھیک ہے, آپ یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیسے کیا, کیسے لکھا, کیسے نہیں لکھا. پہلی بات تو یہ ہے محنت سے اسائنمنٹس پہ نظریں ایک دفعہ ڈالیں, دیکھیں بچے نے کتنی محنت کیا, اس کو اس کا ریوارڈ دیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے ابھی جو پریویس رزلٹ آپ کے پاس پڑا ہے وہ اس کو تو کم از کم دیکھ لیں نا, کون بچہ کتنی محنت کرنے والا ہے. اس حساب سے جو ہے نئے آپ کو آن لائن کے جو رزلٹس آپ کو دینے تھے ویسے دے دیں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے, بچے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں, ان کے ماں باپ بھی خوش ہوں, اور بچے جو ہیں اس ملک کے مفید شہری بن سکیں. وہ کہیں کہ جی ہاں مشکل کے حالات تھے, تنگی تھی, ہم گھروں میں قید تھے, ہم نے پڑھا, لیکن اس کا صلہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں اچھا دیا. ٹھیک ہے, آپ کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹکی ہوئی, کوئی چنگیز خان نہیں کھڑا ہوا کہ آپ بچے کو 1-2 نمبر زیادہ دے دیں گے تو وہ آپ کو ویسے ہی سر اڑا دے گا آپ کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ایک اور دوست ہے, وہ بورڈ کے پیپر چیک کر رہے تھے, تو بڑے رحم دل انسان تھے وہ, تو انگلش کے ٹیچر, تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ نا ایک بچے نے لکھ دیا ہے کہ جی سر آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ اگر مجھے فیل کیا تو آپ نے لازمی پاس کرنا. اب کہتے ہیں یار پاس تو ہو رہا ہے یہ, لیکن نہ وہ پاس نہیں ہو رہا, 5 نمبر اس کے کم آ رہے ہیں, تو میں کیا کروں اب. ایک اور سر تھے, انہوں نے کہا اچھا سر جی پیپر ادھر لے کے آئے, انگلش کا پیپر تھا. تو سر نے وہ پہلا کویسچن کہا سر جی اس میں سے کوئی 0.5 یا 1 نمبر زیادہ مل سکتا ہے, اس قابل ہے یہ فرسٹ کویسچن. تو انہوں نے غور سے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں یار ہے تو صحیح, یہ تقریباً 1.5 یا 1 نمبر اس کا زیادہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا چلو پہلے یہاں تو کریں. اس کے بعد دوسرا کویسچن, اس نے کہا اس کو بھی ذرا ریویو کریں ذرا تھوڑا سا, اس میں بھی کوئی 0.5 یا 1 کی گنجائش ہے. اس نے کہا ہاں اس میں بھی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے 0.5 کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ناجائز بھی ہم نہ کریں کہ یکدم لگا دیں, تو بچے کا وہ حق بھی بنتا ہو. تو آخر میں جب ٹوٹل کیا تو بچے کے پاسنگ مارکس جو تھے وہ آ گئے. تو اس طرح سے دل میں رحم پیدا کریں, بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, ان کے سمیسٹر جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ نے فیسیں جمع کروائی ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں بھی آپ کو لگیں, بچوں کی دعائیں بھی آپ کو لگیں, نہ یہ کہ سارے کہیں جا تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے. تو اس طرح سے اچھا سلوک کریں بچوں کے ساتھ. یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں, یہ خوش ہوں گے ہمارے ساتھ. تو یہ نہ سوچیں کہ بی بی ادا ہی پڑھے تھے ادا ہی پڑھانا, وہ باتیں چھوڑ دیں. کچھ ایسے ڈیٹ بھی اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم پڑھے تھے ویسے ہی پڑھائیں گے. دور تبدیل ہو چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں. اب آپ کو خوشیاں تلاش کرنی ہے, بچوں کو خوش کرنا ہے, جبھی تو کچھ ہمارے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. جبھی تو اسی نسل کے ہاتھ میں نے اور آپ نے اس نسل کے ہاتھ میں آنا ہے. ان کے کنٹرول میں ہم نے تو چارپائیوں پر پڑ جانا ہے نا. یہی ڈاکٹر ہونے ہیں, پھر یہی انجینئر ہونے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ویل چیئرز بنانی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی الیکٹریشین ہونے ہیں جنہوں نے ہم بابوں کے لیے پھر اے سی وغیرہ سیٹ کرنے ہیں. تو ہم جیسا بیج بوئیں گے ویسے ہی درخت کے نیچے پھر آخری وقت میں ہم جو ہیں وہ آخری سانسیں اپنی پوری کریں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب کو میری بات کی سمجھ عطا فرما دے, اور ہم سب کو, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.